ہے کہ فوج ہماری ہے اور فوج ملک و قوم کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ تب کامیابی سے لڑی جا سکتی ہے جب عوام فوج کے پیچھے کھڑی لائٹ نظر آ رہی سامنے نا، لیکن انفارچونیٹلی ایک خلیج عوام اور فوج کے درمیان پیدا کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک دوری کا تاثر آتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس میں 6 نکات بیان کیے ہیں جو ان کی نظر میں وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ خلیج پیدا ہوئی ہے اور یہ خلیج بڑھ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اس لیٹر کے تھرو ہمارے ملک کے سب سے جو مضبوط دفاتر ہیں ان کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ پالیسیز جو اس وقت تک اس ملک میں روا رکھی گئی ہیں ان میں تبدیلی جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سب سے پہلی وجہ عمران خان صاحب کے نزدیک 8 فروری کی الیکشن میں جو ریگنگ ہے وہ ہے جس کے تحت منی لانڈرنگ کرنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے الیکشن کو ریگ کیا گیا اور ایک مائنورٹی حکومت کو میجورٹی عوام کی خواہشات کے برعکس اس ملک پہ مسلط کیا گیا۔ یہ پہلا وہ نقطہ ہے جس سے عوام میں ایک تو دوری پیدا ہوئی اداروں میں اور عوام کے درمیان۔ دوسرا، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان میں عدلیہ کو نگین کر لیا گیا ہے، کنٹرول کیا گیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم ملک میں نظام عدل کو تہس نہس کرنے کے لیے لائی گئی اور اس کا مد نظر عمران خان صاحب کے مقدمات اور الیکشن فراڈ کو کور فراہم کرنا ہے۔ یہ جو نیب کورٹ کے ناصر جاوید رانا صاحب کی طرف سے ڈیلے آیا، اس کا واحد مقصد کورٹ پیکنگ کے بعد عمران خان صاحب کی جو اپیلیں ہیں ان کو من پسند جن کو پاکٹ جج کہا ہے پاکٹ ججز کے سامنے لگانا ہے اور تاکہ عمران خان صاحب کو جو ایک خلاف قانون خلاف آئین سزا ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے مرضی کا فیصلہ لیا جا سکے۔ عوام عدالت کی اور نظام عدل کی اس توہین کے اوپر بھی شدید ناخوش ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انٹیلیجنسیا پی ٹی آئی کے علاوہ بھی جو ملک کے طول و عرض میں وکلاء ہیں یہ انٹیلیجنسیا ہے وہ بھی اس کے خلاف برسر پیکار رہی۔ پیکا کا کالا لا جس کے تحت مین اسٹریم میڈیا کو تو آلریڈی پابندیوں کا سامنا ہے، قدغنیں لگائی گئی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے اوپر اور اختلاف رائے کے اظہار کے اوپر سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کے لیے اور اپنی من پسند کی آوازیں جو ہیں صرف ان کو آگے لانے کے لیے اور مخالفانہ جو رائے رکھنے والی آوازیں ہیں ان کو دبانا اس کا ایک مقصد ہے۔ اور پیکا لا کے تحت ہمارا آئی ٹی انڈسٹری جو کہ پہلے ہی بہت ہی دگرگوں حالات میں ہے، تقریباً $2 ارب کے قریب نقصان ہو چکا ہے۔ ہیومن رائٹ وائلیشنز آپ کے سامنے ہیں جس سے ہمارا GSP پلس اسٹیٹس بھی خطرے میں ہے اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے مطابق اپنے شہریوں کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر اس مشکلات میں
इजाफा हो। चौथी वजह यह है कि मुल्क में तमाम इदारों को पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो दहशतगर्दी को रोकने वाले अनासर हैं, इदारे हैं, उनको पीटीआई को क्रश करने के लिए लगाया गया है। तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, एफआईए हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या दूसरी एजेंसीज हो, उनका काम सिर्फ पीटीआई को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तवज्जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं, रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं और फौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। लगाया गया है तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, एफआईए हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या दूसरी एजेंसीज हो, उनका काम सिर्फ पीटीआई को क्रश करना रह गया है, जिसकी वजह से जो उनका असल काम है उससे तवज्जो हट गई है और मुल्क में दहशतगर्दी 2013 से भी ज्यादा बढ़ गई है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर वल्नरेबल है। अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल जो बॉर्डर पे है वो आपके सामने है। हमारे जवान रोजाना शहादतें दे रहे हैं, रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं और फौज हमारी है और ये शहदा भी हमारे हैं, ये बच्चे भी हमारे हैं। पांचवा जो नुक्ता इमरान खान साहब के सामने है, की नजर में इम्पोर्टेंट है, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया और अदालत के जो अहकामात हैं उसकी जो पहलू तही हो रही है, जो खिलाफवर्जी हो रही है, उसका नजला भी हमारी पाक फौज के ऊपर गिर रहा है। जेल के अंदर कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो कि अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं होने देती। परसों ही जब एटीसी कोर्ट में ये फैसला हुआ कि बुशरा बीबी से तफ्तीश करनी है और पुलिस अंदर आई, तो किसी नामालूम इशारे के ऊपर पुलिस को फौरन निकाल दिया गया और शामिल तफ्तीश अदालती अहकामात के बावजूद नहीं। तो ये जो अदालतों और साफियों को, जजेस को जो रोजाना धमकियां मिलती हैं, इसका नजरा भी इदारों पे गिर रहा है, जिसकी वजह से इदारों में और अवाम में खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है और जरूरत इस अमर की है ये खलीज जो है वो तेजी से पॉलिसियां जो है बदली जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जो है अपनी पॉलिसियां रखी जाएं, ताकि मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो दूर हो और मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाए। जब तक इन पॉलिसियों में चेंज नहीं आता है तब तक ये मुश्किल है कि मुल्क जो है वो किसी किनारे लगेगा। उन्होंने आज सवाल पूछते हुए कहा है कि मुल्क को बचाने का कोई एक हल प्रपोज किया जाए, कि क्या वो हल है किसी के जहन में। साफ शफाफ इलेक्शन और आइन और कानून पे अमल दरामद के बगैर, ह्यूमन राइट्स की कदर किए बगैर और आजाद मीडिया, आजाद इंटरनेट के बगैर वो कौन से ऐसे हल हैं जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस जो 3 साल से 2.5 साल से पॉलिसीज रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली लानी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फर्ज है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो खतरात हैं उनकी निशानदही करें और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो उनके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको जो है वो सामने रखें। केपी में जुनैद अकबर खान साहब की सदारत की तब्दीली पे उन्होंने ये कहा कि अली अमीन से किसी किस्म का कोई बदएतमादी नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर
یہ تنظیمی تبدیلی کی گئی کیونکہ علی امین ان کے پاس جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ سی ایم کے پاس ایم پی ایز ایم این ایز یا گورننس کے دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں وہی ٹائم بہت کم ہوتا ہے، لہذا جو پارٹی ہے، پارٹی کی جو تنظیمی امور ہیں اس میں سی ایم کو وقت نہیں مل رہا تھا۔ ہماری پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں ہے کیونکہ پارٹی کا ووٹ ہے اور پارٹی کا ہی فیس ہے۔ علی امین صاحب جو ہیں وہ حکومتی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور جنید اکبر خان صاحب کے ذمہ جو ہیں وہ تنظیمی ذمہ داریاں لگائی گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ انصاف جو ہے ہم نے مانگا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور جو بھی شخص بےایمانی نہیں کرتا اس کو آزاد تحقیقات سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چیٹر جو ہیں وہ کبھی نیوٹرل امپائرز کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ ہم نے جوڈیشل کمیشن اس لیے مانگا کہ آپ تحقیقات کریں کہ کس کا کیا قصور ہے۔ 9 میں 8 فروری کو قوم ریجیکٹ کر چکی اور 26 نومبر کو ہم نے جو احتجاج کیا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہ ہمارا آئینی حق تھا اور کوئی ایسی جواز نہیں تھا کہ نہتے پرامن سیاسی لوگوں کے اوپر گولی چلائی جائے۔ 26 نومبر کو جو احتجاج ہوا یا 9 مئی کو جو احتجاج ہوا، یہ احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں تھے۔ اگر کسی نے کوئی بات غیر قانونی کی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کسی بھی پاکستانی شہری کو آئین کے مطابق احتجاج کا بھرپور حق ہے اور وہ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ملک کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ پالیسیز میں چینج کیا جائے۔ تو آج کی یہی بریفنگ تھی۔ آج کا جو کیس ہے وہ اس پہ 2 گواہ پر گرا ہوئی ہے اور منڈے کو چلا گیا ہے اور تھرسڈے کو اور فرائیڈے کو ہمارا ATC کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا